المستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على ولایت فقیہ، ولایت فقاہت اور عدالت آپ کی خدمت میں بحث پیش کی جا رہی تھی. آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی کی یہ کتاب ہے، فصل سوم، جو کہ ضرورت ولی فقیہ ولایت فقیہ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں ہم دلیل نقلی محض پڑھ رہے تھے. اس طرف توجہ رہے کہ دلیل عقلی محض جو ہے ہمارے پاس وہ قوی ترین اس عنوان سے دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت کو اور قوانین کو عبث خلق نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ایک معاشرے میں قوانین اور شریعت کی ضرورت تھی تو آئندہ آنے والے معاشرے میں بے درجہ اولا بڑھ جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ بے درجہ اولا بڑھ جائے گی. اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے قبیح اور سب سے نفرین کے قابل شے قرار دیا ہے، کسی زمانے میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. جیسے ظلم کا سہنا ہے، جیسے فسق و فجور عام سے عام ہوتا چلا جائے اور مومنین اس کی پر کوئی اعتراض نہ کریں. لہذا آپ ان دو تین مقدموں کو ساتھ میں لائیں تو ولایت فقیہ کے اوپر آپ واضح اور بدیہی اس نظریے کو قرار دیتے ہوئے معاشرے میں اس کو نشر کرنے کے قائل ہوں گے. کیونکہ اول انسان اگر دینی ضابطے کے تحت اپنی فردی اور اجتماعی زندگی کو نہ ڈھالے، اگر دینی ضابطے میں نہ ڈھالے تو پھر چار نہ چار کس کے مطابق چلے گا؟ غیر دینی طریقے سے چلے گا. اگر انسان نے غیر دینی طریقے سے چلنا ہے تو پھر صحیح طریقے سے اس کو چھوڑے، دین کو چھوڑے. نہ دین کا نہ دنیا کا، یہ تو سب سے زیادہ خسارے والا ہے. قرآن نے بھی اسی کو کہا خسر الدنیا والآخرہ، دنیا تو تمہیں نہیں ملی، آخرت بھی تمہارے پاس نہیں رہی. تو بیجا ایک انسان اپنے نقصانات بڑھائے نہ. لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین میں جب ڈھالنا ہے تو کامل تقاضے کے ساتھ کہ دین کے اندر انسان کو جانا چاہیے. خطرات ہر زندگی کے مرحلے میں مختلف قسم کے آتے ہیں، اور حق و باطل کا یہ معرکہ چلنا ہی ہے. ایسا یہ قرآن کی جو آیت ہے کہ ما من مصیبت، کہ کوئی ایسی مصیبت نہیں الا باذن اللہ، غالباً یہی ہے، باذن اللہ ہے کہ اللہ کے سوائے. سورہ توبہ کی آیت ہے غالباً، کہ اگر آگے پیچھے ہو تو اس کی اصلاح کریں. ما من مصیبت الا من عند اللہ ہے یا من اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ. ہاں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اس جملے کو اگر آپ غور کریں اور روایات بھی اس کے مطابق ہیں تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ جو مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ نازل کرنی ہے اور اس سے ہمیں آزمانا ہے، وہ حتماً و حتماً ہم پہ آ کے رہیں گی. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اذن الہی اور حکم الہی میں فرق ہے. بالکل اسی طرح مشیت الہی میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا الہی میں فرق ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا اذن اور مشیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام اس طریقے سے شہید ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں کی تھی کہ امام معصوم کی نافرمانی نہ کرنا یا اس کی طرف ان کی حرمت کو پامال نہ کرنا نہیں بھی ہے. مشیت الہی یہ تھی کہ آدم علیہ السلام وہ پھل یا جو بھی تھا شے کھا لیں، غذا کھائیں، لیکن نہیں الہی، حکم الہی کیا تھا کہ نہ کھائیں. اب یہ ایک عقائدی بحث شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس. لیکن ادھر سے آپ نے یہ دیکھا کہ انسان بعض اوقات خطرات کا صرف ذہنی تصور کرتا ہے، اور ذہنی تصور کر کے واضح جو چیزیں ہیں ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے. آشکار اور واضحات دین کی جو ہیں اس میں شک اپنے لیے بیجا طور پہ شک پیدا کر لیتا ہے. لہذا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے اذن سے ہے. اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں سے بھی آزمانا ہے اور مصیبتوں سے بھی آزمانا ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے آزمانا ہے تو وہ نعمت ہمیں مل کے رہے گی،
اور اگر کوئی مصیبت ہے وہ مصیبت بھی ہمیں مل کے رہے گی، جہاں مرضی فرار کر کے چلے جائیں، جیسا مرضی فرار کریں، جیسے مرضی زندگی بسر کریں۔ اور یہ جو مصیبتیں یہ ہمارے حق میں ہیں، قُلْ وَلَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمارے لیے مصیبتوں میں قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ لنا، لام فائدہ ہے، نفع ہے، نفع کا معنی یہ لام ذکر کر رہی ہے، لنا ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے حق میں ہے، وہ اصلاً ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نقصان میں۔ اس لیے جو ولایت فقیہ کے موضوع کو آج کل یہ دور حاضر کی بات کی جا رہی ہے، بعض ایسے افراد ہیں جو غربی طرف سے یا اسی اسلامی ممالک کے خریدار بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جو حکومتی خریدار ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ ولایت فقیہ کو مشکوک بنائے، اس موضوع کو نہ بیان کیا جائے، اس موضوع کو کھول کے نہ ذکر کیا جائے، اس کی ترویج نہ کی جائے، اور اگر کریں تو ان کے لیے سختیاں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، پکڑ دھکڑ ہے، مار کٹائی ہے، لان تان ہے، فضا اس کے خلاف میڈیا میں قائم کرنا ہے، شخصیت کشی کرنا ہے، طرح طرح کی چیزیں۔ انسان کی سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر یہ والی چیزیں ان میں سے کون سی مصیبت ان پہ آن پڑے گی تو جو مصیبت ڈھال رہا ہے وہ بھی تو نہیں بچ پائے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو ان میں سے کون بچ گیا؟ وہ تو تا قیامت پہ لعنت اللہ ہو گیا، مارا بھی گیا اور بدترین طریقے سے مارا گیا۔ لہذا یہاں پہ ان دو باتوں کو ذہن نشین رکھ کے اس موضوع کے بیان کو اپنا وظیفہ سمجھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایران میں ہمیشہ ولایت فقیہ رہے۔ آیت اللہ فاضل لنکرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں جواد فاضل لنکرانی، وہ بھی ایک بہت عظیم شخصیت ہیں، درس خارج دیتے ہیں اور مستقبل کے یقینی مراجع میں سے ایک ہیں، یقینی مراجع میں سے۔ وہ اپنے درس خارج میں پچھلے ہی ہفتے درس خارج میں بیان کر رہے تھے کہ والد محترم، کیونکہ وہ ہفتے میں ایک دن درس دیتے ہیں فقہ سیاسی کا، اگر آپ دوستان شرکت کر سکیں بہت خوب، وَإِلَّا سن سکیں تو بہت بہتر، اور وہ پی ڈی ایف میں بھی آ جاتا ہے، پڑھنا اور آسان ہے، لیکن ضرور پڑھیں۔ یہ جو ہم عناوین پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کو ان کی تحریر اور ان کی گفتگو حتماً و حتماً سمجھ آئے گی، اگرچہ اس میں اور فقہی اور آیات و روایات سے استدلال علمی صورت میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی حصہ سمجھ نہ آئے، سمجھ آنے والے وہ درس ہے۔ اور خیر درس خارج کے مرحلے کا، درس خارج کے مرحلے میں ایک دن انہوں نے آیت اللہ جواد فاضل لنکرانی حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے، فقہ سیاسی کے عنوان سے درس دیتے ہیں۔ مثلا یہی ابھی جو گزشتہ ان کے درس گزرا تھا پچھلے سے پچھلے ہفتے، کیونکہ ہفتے میں ایک دن ہے فقط، اس میں خلافت کے بارے میں عرض کیا انہوں نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انہوں نے کہا یہاں پہ خلافت تکوینی ہے، تمام بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ قرار دے رہا ہے کہ میں نے تمہیں فرشتوں کے مجموعے سے بالاتر خلق کیا ہے۔ لیکن وہ جب کہا کہ ان جعلنا داؤد، غالباً اس طرح سے ہے، خلیفہ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی ہے، وہ آیت کی اگر اصلاح کریں تو بہتر ہے کہ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان کو خلیفہ قرار دیتا ہوں۔ یہ جو داؤد علیہ السلام کو خلیفہ قرار کیا یہ خلافت تشریعی ہے۔ یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہاں، یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اوپر خلیفہ قرار دیا۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ ایک خوبصورت نقطہ ہے، غور کریں آپ بعد میں، اور وہ اپنے اسی درس میں بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی، کیونکہ آیت اللہ فاضل لنکرانی بہت بڑی شخصیت گزرے، انقلاب کی وجہ سے انہیں ملک بدر کر دیا گیا تھا، تو اپنے والد کا پہلے یہ واقعہ انہوں نے سنایا کہ جب میں وہاں پہ گیا تو تحریر الوسیلہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لکھ چکے تھے، تو وہ کہا کہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اس کی تم شرح لکھو، تو وہ جب تک ملک بدر رہے تو انہوں نے پھر اس کی شرح لکھی تحریر الوسیلہ کی، آیات اور روایات کے ذریعے سے، جو ہمارے پاس اس کا ایک آدھا مجموعہ موجود ہے، آدھا نہیں ہے، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہ دو ہی بزرگان نے اچھا کام کیا ہے، ایک آیت اللہ فاضل لنکرانی جو مرحوم ہو گئے، اور ایک ہے آیت اللہ صافی مازندرانی حافظہ اللہ تعالیٰ کے دلیل کے نام سے انہوں نے غالباً کام کیا، اور ساری ادلہ جتنے فتاوے ان کی دلیلیں ذکر کی ہیں انہوں نے۔ تو آغا فاضل لنکرانی اپنے دروس میں کہا کرتے تھے، دوسری بات جو آیت اللہ جواد
فاضل کرانی نے ذکر کی کہ میرے والد ذکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکومت اسلامی تو عطا کر دی، لیکن یہ کب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اسے باقی بھی رکھے گا؟ ممکن ہے باقی نہ رہے۔ اگر آپ لوگ باقی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھے گا۔ لہذا اس حکومت کی حفاظت کریں، اس انقلاب کی حفاظت کریں۔ یہاں سے ولایت فقی کا موضوع ہمارے یہ جو آپ کی خدمت میں آغاز میں 10 منٹ نصیحت کے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہیں وہ یہی ہے۔ ممکن ہے ایران سے ختم ہو جائے ولایت فقی، اگر ایران میں نہ رہے تو اب ہونی نہیں ہے، نہیں کسی اور خطے میں آشکار ہو جائے گی۔ لہذا یہ مومنین کا وظیفہ ہے کہ اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ اس لیے اب نقلی دلیل کی طرف آ جاتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو احادیث مروی ہیں، احادیث کے مجموعے آپ زیادہ لا سکتے ہیں۔ علماء میں نے تیزی کے ساتھ اس سے بحث کیا، مفصل ہے اپنی جگہ پہ، اگر کوئی بابصیرت اور اہل فقہ اور اہل اصول وہ دقت کے ساتھ مطالعہ کرے، وہ قلیل 3-4 اوراق یا 5-6 اوراق بھی اس کے لیے کثیر ہیں، سارے علمی استدلال اس میں موجود ہیں۔ ہم اس کو خاص طریقے سے لے کے چل رہے تھے، کیونکہ جب بھی آپ فقہی انداز میں بحث کریں گے تو آپ کو پہلے مرحلے میں 3 چیزیں ثابت کرنی ہے۔ جیسے ہی حدیث آپ کے پاس آتی ہے، کتنی چیزیں آپ نے پہلے ثابت کرنی ہے؟ 3 چیزیں۔ صحیح ہے، 3 چیزیں ثابت کرنی ہے۔ وہ پہلی چیز کی ہے، حدیث کا صدور ثابت کریں، صادر امام سے ہوئی ہے یا نہیں۔ نمبر 2، اس کا جو متن ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے، معنی کو ثابت کریں۔ نمبر 3، وہ معنی ہمارے اوپر حجت ہے یا نہیں۔ اس کے لیے آپ کو قواعد اصولیہ و فقہیہ لانے پڑیں گے۔ قواعد اصولیہ اور فقہیہ لائیں گے، اگر حجت ہوئی تو اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، حجت نہ ہوئی تو عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پہ ہم اب خاص طریقے سے اس طرح چل رہے ہیں، ہم پہلے صرف پہلے حصے کو پڑھیں گے سند کے اعتبار سے، اور اگلے درجے کے اوپر متن اور حجیت کی بحث کریں گے۔ اگر ابھی ہم نے خلط کر دی تو جیسے کہ فقہی کتب میں خلط ہے، فقہائے کرام نے اس طور پہ اس کو مخلوط کر کے بیان کیا ہے، کیونکہ علمی انداز بھی کتاب کا آغاز سے ہی، فقہی کتب کا آغاز سے ہی یہ انداز ہوتا ہے کہ اس میں روایت کو لیتے ہیں اور اسی ٹائم اس پہ تبصرہ کر کے پھر آگے چلے جاتے ہیں اور ایک نتیجہ گیری لیتے ہیں۔ البتہ آج کے دور میں کئی کتابیں تفصیلی بھی ولایت فقی پہ چھپ چکی ہیں، آج ہم کچھ سے انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے اور چند حدیثیں دیکھیں گے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے یہاں پہ جو احادیث ذکر کی ہیں یہ تقریباً 19 حدیثیں ہیں، ہمارے پاس تقریباً 19 یہاں پہ انہوں نے احادیث کو ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بحث ذکر کیا۔ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے بعد تذکرہ ہے متن کے اعتبار سے، حجیت کے اعتبار سے۔ ولایت فقی کی جو بحث ہے علوم اجتماعی اور سیاسی سے ہٹ کے فقہ اور اصول کے دائرے میں، یہ دقیق ترین بحث اسی عنوان سے ہے۔ اب یہ جو 19 احادیث ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اور مجموعے نہیں لا سکتے آپ احادیث کے، اور بھی آ سکتے ہیں، انہوں نے 19 ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بقیہ حدیث ذکر نہیں کی، بقیہ حدیث پہ سنی اعتراض بڑا کرتے ہیں۔ وہ جو فدق کے موضوع کے اوپر ایک حدیث کو مکتب تشیع کے مطابق اسے وضع کیا گیا تھا کہ میں درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جا رہا، جو کچھ ہے وہ بارگاہ الہی میں کیا ہے، صدقہ ہے، یا درہم و دینار میری کوئی اس طرح کی میراث نہیں ہے، علمی میراث ہے میری۔ تو وہ مناظرے میں اسی حدیث کو لے کے آتے ہیں جو ہم نے پڑھی، ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اس سے اگلا حصہ ہے ہی یہ کہ میں انبیاء جو ہیں وہ مال کو نہیں چھوڑ کے جاتے۔ تو خلاصہ کلام اس کی 2 سندیں تھیں، اور جو ابو البختری ہیں اس میں ظاہراً مجہول ہے، اس وجہ سے یہ سند ضعیف ہوتی تھی، لیکن اس کا جبران الکافی میں ہی دوسری سند سے ہو جاتا ہے کہ جو میمون بن قداح سے ہیں، اور ان سے سند تام ہے، اس وجہ سے یہ حدیث کا ٹکڑا فقہی قواعد یعنی قواعد حدیثی و رجالی کے مطابق یہ صحیح سند ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آیا اس کے متن سے کیا نتیجہ لیتے ہیں اور کیسے استفادہ کرتے ہیں، یہ بعد میں آپ پڑھیں گے، بس ایک حدیث ہمارے پاس صحیح سند ہو گئی۔ دوسری حدیث ہمارے پاس آ جاتی ہے
یہ ہے عبداللہ بن میمون قداح. صحیح، عبداللہ بن میمون قداح ثقہ ہے. واضح طور پہ توثیق ہمارے پاس موجود ہے نجاشی اور طوسی کی طرف سے. دوسری ہمارے پاس روایت آ جاتی ہے العلماء امناء. یہ اسماعیل بن جابر سے ہے، اور یہاں پہ اسماعیل بن جابر جعفی انہیں ثقہ کہا ہے، ممدوح کہا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. اسماعیل بن جابر خود ثقہ ہے، لیکن اس میں ایک راوی آتی ہے اس کی سند میں، محمد بن سنان. محمد بن سنان یہ شخصیت امام کاظم علیہ السلام و امام رضا علیہ السلام کی صحابہ میں سے ہیں. صحیح ہے. عبداللہ بن سنان، سنان کے نام سے یہ دو شخصیات معروف ہیں، ایک ہے عبداللہ بن سنان اور دوسری محمد بن سنان. عبداللہ بن سنان انتہائی جلیل القدر شخصیت ہے، انتہائی جلیل القدر، اور امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں. اس لیے یہاں پہ محمد بن سنان کا تذکرہ. محمد بن سنان انتہائی اختلافی شخصیت ہے مکتب اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے فقہا کے درمیان، کیونکہ فقہا کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے نجاشی اور طوسی کی تضعیف اور جرح کی وجہ سے ان کو ضعیف قرار دیا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور فہرست ہمارے پاس بنتی ہے جس میں مثلا سید بحر العلوم جیسی شخصیت ہیں، یا آج کے دور میں جیسے آیت اللہ موسیٰ شمیری زنجانی حافظہ اللہ تعالی ہیں، یا اسی طریقے سے اور آپ دیگر شخصیات لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے محمد بن سنان کی توثیق کی ہے. متقدمین میں بھی ہیں، متاخرین میں بھی ہیں، اور معاصرین میں بھی شخصیات ہیں، اور انہوں نے جواب بھی دیا ہے. کیونکہ محمد بن سنان کی شخصیت کی رجال طوسی و رجال نجاشی میں واضح اور آشکار طور پہ انہیں غالی اور ضعیف کہا گیا ہے. اب بس کتنے عنوان ہو جاتے ہیں؟ ایک ہے ان کو غالی کہنا، نمبر 2 ان کے بارے میں یہ بات کہنا کہ انہوں نے وجادتاً ساری حدیثیں لی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے ان کو ضعیف کہنا. ضعیف کہنا تو اسی وجہ سے چونکہ غالی کا حکم لگایا. غالی کا حکم کیوں لگایا؟ تو غالی کے حکم میں بھی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ شیخ طوسی و شیخ نجاشی دونوں کے استاد تھے ابن الغزائری. ابن غزائری رحمۃ اللہ علیہ بڑے متشدد تھے حکم لگانے میں. تھوڑی سی بھی اگر ان کو افراطی بو بھی آتی تو اس کو کہہ دیتے راوی کو کہ یہ غالی ہے. لہذا ان دونوں بزرگوں نے غلو کا حکم اپنے استاد سے لیا، اور یہ ایک ہمارے پاس قرائن کی مدد سے پتہ لگتا ہے. خود نشاندہی نہیں کی نجاشی اور طوسی نے، لیکن قرائن سے پتہ لگتا ہے غلو کا حکم کہاں سے لیا؟ ابن الغزائری سے. اور ابن الغزائری نے جو کہا ہے اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے اوپر ایک قسم کا متشددانہ حکم لگایا گیا ہے، اس لیے ان کی بات کو ہم نہیں سنا جائے گا. محمد بن سنان کے بارے میں مدح والی احادیث بھی ہیں، ذم والی بھی ہیں. مدح والی 2 حدیث معتبر ہیں، جن میں سے ایک کو آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی معجم رجال الحدیث میں صحیح قرار دیا ہے، معتبر قرار دیا ہے. اور آیت اللہ خوئی نے تبصرہ بھی اس طرح کیا ہے کہ ایسے قرائن ہیں کہ جس سے محمد بن سنان وہ ممدوح یا ثقہ ثابت ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اس طرح سے لیا کہ میں نجاشی اور طوسی کی بات کو ترجیح دیتے ہوئے اسے ضعیف ہی قرار دوں گا. بس ادھر ہو گیا اعلی تحقیق. اگر محمد بن سنان کو ہم تحقیقی طور پر لیں، جیسے آیت اللہ موسیٰ شمیری زنجانی حفظہ اللہ تعالی ہے آج کے دور میں، یا اسی طریقے سے آج کے دور میں اور چند بزرگ شخصیات ہیں کہ جو محمد بن سنان کو کیا ہے کہ انہیں ثقہ قرار دیتی ہیں. اگر ہم ان شخصیات کی طرف آئیں تو اس کے مطابق العلماء امنا یہ کیا ہو جائے گی؟ علماء امین ہیں، یہ حدیث صحیح سند ہو جائے گی. آیت اللہ خوئی کے مبنا کے تحت یہ کیا ہو جائے گی؟ حدیث ضعیف ہو جائے گی. بس یہ علی المبنا ہو گئی، علی الاختلاف ہو گئی کہ بعض اسے صحیح اور بعض ضعیف کہتے ہیں. تیسری حدیث پہ آ جائیں جس کے اوپر آج ہمارا زیادہ کلام ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی نے اس حدیث کے آغاز میں لکھا مرسلۃ الفقیہ. تیسری حدیث ہے مرسلۃ الفقیہ. قال امیر المؤمنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا. یہ من لا یحضر الفقیہ جلد نمبر 4 میں موجود ہے حدیث.
امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نبی اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم ارحم خلفائی، بار الہ میرے خلفاء کے اوپر رحم فرما۔ قیلا کہا گیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ومن خلفاؤک، آپ کے کون ہیں خلفاء؟ قال فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یروون حدیثی و سنتی، میری حدیثوں کو اور سنت کو نقل کریں گے، روایت کریں گے، وہ کون ہے؟ میرے خلفاء ہیں۔ یہ حدیث معانی الاخبار میں بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اور عیون الاخبار میں بھی معنی کے اعتبار سے نقل ہے۔ آئے اب ہم آج تیسری حدیث کے اوپر ایک طولانی تبصرہ ملاحظہ کریں۔ اس حدیث کے معتبر ہے یا نہیں؟ مرسلہ حدیث وہ ہوتی ہے کہ درمیان سے راوی گرے ہوئے ہو، صحیح ہے؟ اگر راوی گرے ہوئے ہیں اور متصل نہیں ہے، زنجیر کی کڑیوں کی طرح سند راوی در راوی نہیں آپس میں جڑے ہوئے، تو وہ مرسلہ کہلائے گی، اور مرسلہ میں اصل حکم کیا ہے؟ مرسلہ قابل قبول نہیں ہے، ایسا یہ مرسلات الفقیہ۔ لیکن آیا یہ حدیث بقیہ طرق کو ملا کے صحیح بن سکتی ہے یا نہیں؟ ہم ابھی اس بحث میں وارد ہونے سے پہلے بعض ایسی شخصیات کا بیان پڑھ لیں کہ جنہوں نے اسے صحیح سند قرار دیا ہے۔ ان میں پہلی شخصیت آیت اللہ شیخ محمد آصف محسنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ ان کی معجم الاحادیث المعتبرہ، یہ کتاب 8 جلدی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنے مبنا کے تحت آیت اللہ خوئی والے مبنا ہی کے پیرو ہیں، آیت اللہ خوئی کے شاگرد ہیں، لیکن ان کے رجالی نظریات سخت آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی۔ یہ اپنی اسی کتاب کی پہلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 میں ذکر کرتے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ العیون یعنی یہ عیون اخبار الرضا سے روایت کی گئی ہے، بالاسانید ثلاثہ، 3 اسانید کے ساتھ، عن الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے نقل ہے، عن آبائہ، امام رضا علیہ السلام اپنے اجداد سے نقل کرتے ہیں، قال، ان کے اجداد معصوم علیہ السلام، معصومین علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارحم خلفائی، بار الہ میرے خلفاء کے اوپر رحم فرما، 3 مرات، 3 مرتبہ یہ کہا اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ قیل لہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ ومن خلفاؤک، یہ اللہ کے رسول آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، وَيَرْوُونَ حَدِيثِي وَسُنَّتِي، اور میری حدیثوں اور سنتوں کو روایت کریں گے، فَيُسَلِّمُونَهَا النَّاسِ، اور وہ ان روایات کو لوگوں کے من بعد، میرے بعد لوگوں کے حوالے کریں گے، ان روایات کو تسلیم یعنی ان تک پہنچانا، حوالے کریں گے۔ اب تبصرہ لکھتے ہیں، اس کے بعد آگے اپنا تبصرہ لکھ رہے ہیں، یہاں تک تو کلام تھا حدیث کا۔ شیخ عاصم محسنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وَلِلْحَدِيثِ أَسَانِيدُ مُخْتَلِفَةٌ، اس حدیث کی مختلف سندیں ہیں، وَلِلْحَدِيثِ أَسَانِيدُ مُخْتَلِفَةٌ، مختلف اسانید ہیں، وَمُتُونٌ مُتَقَارِبَةٌ، اور مختلف متن وارد ہوئے لیکن سب ایک دوسرے کے قریب ہیں، مُؤَكَّدَةٌ لِمَا نَقَلْنَاهُ، مؤکدۃ لما نقلنا، جو ہم نے اس روایت کو نقل کے ساری اسی کی تاکید کر رہے ہیں۔ یہ ان کا تبصرہ تھا، یعنی انہوں نے اسے معتبر جانا اور اس کو قابل اعتماد جانتے ہوئے اپنی اس کتاب میں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اس کو اب تیزی سے دیکھتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو کیا کہا ہے؟ معتبر قرار دیا، انہوں نے بھی اپنی دلیل ذکر کی ہے۔ اس حدیث کے اوپر میں آپ کے سامنے اس کے شواہد پہلے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ولایت فقی کی ادلہ میں اہمیت کی حامل حدیث شمار ہوتی ہے۔ اگر ادھر خلفاء سے مراد ائمہ اہل بیت علیہ السلام نہیں لیے جائیں گے، پھر یہی فقہاء اور علماء ہمارے سامنے آئیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ہمیں یہ متن انشاءاللہ جب ہم آئیں گے متن
روایت اور دلالت معنی کے اوپر تو وہاں پہ یہ بحث کی جائے گی۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ مراد معصومین علیہ السلام ہے، تو وہاں پہ پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا اس سے مراد معصومین علیہ السلام ہے یا غیر معصومین ہیں، کیونکہ معصومین علیہ السلام کے لیے بھی صحیح سند روایات میں اوصیاء و خلفاء کے الفاظ وارد ہوئے، لیکن جہاں پہ بھی خلفائی آیا وہاں پہ اوصیاء کا بھی تذکرہ آیا ہے، تو انہوں نے یہ بعض نے اسی تناظر میں لیا کہ ادھر خلفاء سے مراد اوصیاء ہی ہیں۔ آیا یہی بات بنتی ہے یا نہیں، اس کا انشاءاللہ تعالی جائزہ اپنی جگہ لیا جائے گا، لیکن ہمارے پاس اس ٹائم تیسری حدیث جو آ رہی ہے یہ حدیث بھی آیت اللہ عاصم موسنی کے مطابق اور ایک بڑی تعداد فقہا کے مطابق صحیح سند اور معتبر ہے، لیکن اس کو ہم پہلی کیٹیگری میں شمار کریں کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، یا دوسری کیٹیگری میں شمار کریں، یہ دو کیٹیگریز بنیں گی۔ ایک ہے کہ جن کے پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے، صحیح ہے یا ضعیف ہے، سب کا اتفاق ہے صحیح ہے، یا سب کا اتفاق ہے کہ ضعیف ہے، آپ کوئی بھی مبنی رجالی ہے۔ ایک ہمارے پاس کیٹیگری آتی ہے بعض کے نزدیک صحیح اور بعض کے نزدیک غیر صحیح، یعنی بعض کے نزدیک معتبر ہے حدیث اور بعض کے نزدیک غیر معتبر۔ در حقیقت دوسری حدیث کا تو یہی حکم تھا، بعض کے نزدیک معتبر تھا اور بعض کے نزدیک غیر معتبر۔ تیسری حدیث بھی یہی ہے، بعض کے نزدیک معتبر ہے اور بعض کے نزدیک غیر معتبر۔ پہلے ان افراد کے میں آپ کی خدمت میں نام ذکر کر رہا ہوں جنہوں نے اسے معتبر کہا ہے، جیسے آپ نے شیخ عاصم موسنی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کتاب سے ملاحظہ کیا۔ اب آپ کے سامنے دوسرا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے اس کو صحیح السند قرار دیا ہے، اور وہ شخصیت ہے ہمارے پاس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد معتبر قرار دیتے ہیں اور اس طریقے سے تبصرہ نقل کرتے ہیں اپنی کتاب الاجتہاد والتقلید میں۔ اجتہاد والتقلید، ادھر ہمارے پاس یہ کتاب پڑھی ہے، آپ ضرور اسے دیکھیں۔ اس میں ذکر کرتے ہیں وَالظَّاهِرْ اعْتِبَارُهَا سَنَدًا، ظاہر کیا ہے کہ اس روایت کی سند جو ہے وہ معتبر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لِأَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ مُرْسَلَةً، اگرچہ مرسلہ ہے، مطلب یاسر الفقی میں اگرچہ مرسلہ ہے اور مرسلہ ضعیف کی قسموں میں شمار ہوتا ہے، لیکن الصدوق اسندها الیہ بنحو البط، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یقینی طور پہ سند اپنی پہنچائی ہے، یقین کے ساتھ، یعنی اس کو اسناد کیا ہے یقین والے کلمات کے ساتھ۔ یقین والے کلمات سے کیا مراد ہے؟ من لا یعذر الفقی میں بالخصوص یہ ثابتہ ہے، من لا یعذر الفقی، کیونکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان بزرگان میں شمار ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایک وسیع پیمانے پہ احادیث کے مجموعوں کو لکھا۔ اگر آپ شیخ کلینی و شیخ صدوق کو نکال دیں تو ہمارے پاس جو ابھی آپ کے پاس شریعت کے احکام آئے ہیں 60-70% حصہ تو چلا جائے گا، وہ انہی بزرگان سے ہے۔ اس قدر اس کی اہمیت من لا یعذر الفقی کی، اور من لا یعذر الفقی کے مقدمے میں انہوں نے لکھا کہ میں جس کو معتبر اور صحیح جانتا تھا وہ میں نے ادھر حدیثیں لکھی ہیں۔ اس کی بنیاد پہ ہمارے علماء کی ایک طویل تعداد ہے کہ جو قائل ہے کہ اس کی سب حدیثیں سندی طور پہ ٹھیک ہے، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ایسی شخصیات ہیں دلالت میں، متن میں، حجیت میں بحث کرتے ہیں۔ اب یہ اس دور میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اس ٹائم پرنٹر مشینیں تو تھی نہیں، اور بال پوائنٹ تھے یا نہیں، وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ہمیں اگر اپنا ہی بچپنا یاد ہو تو وہ کس سے ہم لکھتے تھے، گچ والی، اس سے وہ قلم سے ہم لکھا کرتے تھے، تو اس سے زخیم ہو جاتے ہیں نا کاغذ، تو کاغذ بھی خالص ہوتے تھے، یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی جو آج کے دور میں ہے، تو وہ کتاب اٹھانا، پڑھنا، نکالنا اچھا خاصا زحمت والا کام ہوتا تھا۔ لیکن اس وقت ایک خوبی بھی تھی کہ خالص گندم اور دودھ ہوتا تھا، جان جب بدن میں موجود ہوتی تھی۔ تو آج کے دور میں یہ والی پھر خوراکوں میں مسائل آ گئے۔ بہرحال کتابوں کو وہ زخیم ہونے سے بچاتے تھے، چاہتے تھے کہ اس کا حجم بہت زیادہ نہ بڑھ جائے، تو اس کا آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں، کیونکہ اگر ہر حدیث کے اوپر انہوں نے لکھ دی سند تو وہ تو کئی جلدوں کے اوپر ہو جائے گی۔ تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ کار
ایجاد کیا، ان سے پہلے بھی یہ رائے تھا، طریقہ کار موجود، انہوں نے سند ساری ہٹا دی اور آخری راوی کا نام بس لکھا، آخری راوی کا نام لکھا، اور سب سندیں انہوں نے آخری جلد میں بیان کی جسے کہتے ہیں مشیخۃ صدوق، اس میں صرف سندیں ہیں، روایت نہیں ہے، روایت ایک جگہ کر دی اور مشیخۃ صدوق ایک جگہ۔ اب اس وقت سے لے کے ابھی تک اسی طرح سے چھپ رہی ہیں کتابیں، مشیخۃ الصدوق میں پوری کی پوری احادیث کی سند، ادھر آپ سوچیں گے کہ کیسے سند لکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ایک فرق ہے شیعہ اور سنی علم حدیث میں، اور یہ بڑا دلچسپ فرق ہے، معلوماتی فرق ہے۔ اہل سنت میں اکثر بیشتر حدیثیں وہ نقل قول ہیں، صحیح، مثلا بخاری نے اپنے شیخ یا استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، اس نے اپنے استاد سے سنا، سنی سنائی طور پہ، اسی لیے سنی بعض کہتے ہیں کہ زیادہ ان سے سازگار لفظ ہے، البتہ سنت سے ہے، سنی سنائی سے نہیں ہے، لیکن ان کا اس مبنی حدیث میں زیادہ تر کیا ہے، وہ انہوں نے نقل قول کے ذریعے سے لیا، کتابوں سے اخذ نہیں کیا، کتابیں بعد میں لکھی گئی۔ مثال کے طور پہ استاد جب پڑھاتا تھا تو استاد نے حدیثیں کہاں سے لیں، وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بخاری کے دور میں تو کتابیں لکھی گئیں، کیونکہ بخاری متاخر ہیں، 3 صدی ہجری کے وسط کے، یعنی امام نقی علیہ السلام کے دور کے ہیں بخاری نا، مسلم امام نقی علیہ السلام کے دور کے، اور یہ بزرگان جو ہے ترمذی غیبت صغرا کے ہیں، یہ شخصیات جتنی بھی ہیں ان کے دور میں کتابیں لکھی گئیں، کیونکہ 2 صدی ہجری کے اختتام کے اوپر مجامع حدیثی آ گئے تھے اہل سنت کے، مثلا موطا ابن ابی مالک وہ لکھی گئی، یا اسی طرح سے المصنف ابن ابی شیبہ وہ کتاب لکھی گئی، یا تاریخ میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی، تو اب کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود نقل کے اوپر زیادہ انحصار ہوا کرتا تھا۔ اب وہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کس اساس پر ہے، وہ تو 100% اس اساس پر ہے، تقریباً 100% نہ کہ 90% اس اساس کے اوپر ہے کہ انہوں نے اپنے شیوخ سے سنا اور لکھا۔ مکتب تشیع میں ایسا نہیں ہے، زیادہ بس اہل سنت میں زیادہ تر حصہ سن کے نقل قول کی صورت میں سینہ با سینہ ہے، کم کتابوں سے ہے، صحیح ہے۔ صحابہ کے نے لکھے ہوئے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے جزوے، جیسے کہ وہب بن منبہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا جزوہ تھا، اس طرح چھوٹے چھوٹے جزوے حدیثی تھے لیکن بہت قلیل، 1 صدی پابندی رہی تھی، تو اس لیے نقل قول اور سینہ با سینہ حدیثوں کو وہ لے کے چلے۔ لیکن مکتب تشیع میں ایسا نہیں ہے، مکتب تشیع میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کتاب لکھا کرتے تھے، اور وہ کتاب ہے کہ جو اس معاشرے میں رائج ہو جاتی تھی، کتابیں بہت ضخیم نہیں ہوتی تھی، مثلا کتاب الطعام، یا اسی طریقے سے کتاب التقیہ، کتاب الخوف، کتاب الرجاء، یہ کتابوں کا نام رکھ دیا، اس دور میں لفظ کتاب نہیں اس کا نام ڈلا، بلکہ کیا اس کا نام تھا اصل، بس کتاب کی جمع کیا آتی ہے کتب، اب کتاب کا نام آپ نے رکھ دیا اصل، اصل کی جمع کیا ہے اصول، بس اصول زیادہ تر اصحاب ائمہ علیہ السلام کے تھے۔ وہ حدیثیں بھی ہیں جو افراد نے نقل کی سینہ با سینہ، وہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر حصہ کون سا ہے، زیادہ تر حصہ، یہ نقطہ اس لیے بیان کرنا مقصود ہے، اس سے ہم کئی حدیثوں میں انشاءاللہ استفادہ کریں گے، یہ نقطہ اگر آپ فراموش کر دیں تو ہم بہت ساری حدیثوں میں آپ نتیجہ اخذ نہیں کر پائیں گے۔ بس اصول رائج ہو گئے، بعض 2 طرح کی اصول ہو گئے پھر اس دور میں لکھی جا رہی ہیں، امام علی علیہ السلام کے بعد سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں، خصوصاً امام باقر و امام صادق علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے جزوے لکھے تھے نماز کے اوپر، رکوع سجود، مثلا کتاب الصلاۃ حریز سجستانی کی معروف ترین کتاب تھی، وہی ہمارے پاس آئی بھی ہے، حماد بن عیسیٰ ان کی بھی کتاب تھی غالباً، اس طرح سے کتابیں معروف تھی، یا حماد بن عیسیٰ ہی راوی ہے حدیث سجستانی کی، اور پوری حفظ کی کتاب، انہیں پوری حفظ کی کتاب۔ اب یہ ہمارے پاس ایک طریقہ کار حدیث کا ہو گیا، بس وہ کیا طریقہ کار ہو گیا کہ حدیثوں کی کتابیں آ جاتی تھیں، اور وہ کتابیں پھر 2 حصوں میں تقسیم ہے، کچھ ہو گئیں رائج اہل علم میں، رائج عوام میں نہیں، اہل علم میں مشہور ہو گئیں،
انہیں کہتے ہیں کتب مشہورہ، کیونکہ ایک کتاب اگر مشہور ہو جائے اہل علم میں تو اس کی اہمیت ہوتی ہے یا نہیں؟ مثلا آپ دیکھیں رہبر معظم کے پاس ایک کتاب دیکھتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے، آیت اللہ سیستانی کے پاس بھی وہی ہے، تیسری شخصیت، چوتھی شخصیت، پانچویں شخصیت، علماء ہمیشہ اسی کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی یا نہیں؟ جیسے نہج البلاغہ کی اسی طریقے سے قیمت بڑھی گی، وإلا اس کی سندیں تو اس طرح سے ثابت نہیں ساری ہوتی، سندوں کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن اس کی شہرت جو ہے وہ اپنے متن کے اعتبار سے زیادہ ہے اور علماء میں شہرت پا گئی۔ بہرحال کتابیں یہ جو اصول لکھے گئے، اصول یہ کتنے حصوں میں ہم نے تقسیم کر دیے؟ دو حصوں میں۔ ایک وہ اصول ہیں کہ جو مشہور ہیں، انہیں کہتے ہیں کتب مشہورہ، لیکن اہل علم میں وہ جو بڑی محتاط شخصیت تھیں، ضعیف حدیث لینے پہ قم سے باہر نکال دیتی تھی، ان کے درمیان مشہور، وہ تو عام بندے نہیں تھے کہ جن میں مشہور ہو، یہ تو متشدد اور محتاط افراد تھے۔ اور ایک ہے غیر مشہور۔ بس یہ ایک نقطہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ، آیا مکتب تشیع میں سینہ بہ سینہ یا نقل قول کی صورت میں بھی حدیثیں آئی ہیں یا نہیں؟ بلا شک و شبہ آئی ہیں، لیکن وہ کتب کے مقابلے میں کم ہے۔ اکثر بیشتر جو آپ کے کتب اربع میں حدیثیں ہیں وہ کہاں سے لکھی گئی ہیں؟ کتب سے لی ہیں یا سینہ بہ سینہ ہے؟ کتب سے لی گئی ہیں۔ کہاں سے لی گئی ہیں؟ کتابوں سے۔ سینہ بہ سینہ کم ہے اس کی نسبت۔ مثلا سینہ بہ سینہ اس طرح چلتی تھی، ایک متدین مومن ہے، امام کے پاس اپنا شرعی مسئلہ لے کے گئے، امام نے اسے جواب دیا، اب وہ واپس آ گیا اور مومنین کو بتایا، یہ حدیث پر مومنین میں آ گئی۔ لیکن اکثر بیشتر کیا ہوتا تھا، امام کے صحابی ادھر موجود ہیں، اس شخص نے سوال کیا، اس راوی صحابی نے اسے نوٹ کر لیا اور پھر کتاب میں اتار لیا اور پھر کتاب امام کو پیش کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کی تائید کے بغیر لوگوں میں اسے عام کر دیا، امام پھر دوسروں کو بھی کہتے تھے اس کتاب سے استفادہ کرو۔ کتابیں اس طرح سے بڑی خالص چلی آ رہی تھی۔ ایک ابو الخطاب کے نام سے غالی آیا، اس نے ان حدیثوں کے، کیونکہ اس ٹائم پرنٹر مشینیں تو نہیں ہوتی تھیں تو نسخہ برداری کر لیتے تھے، اس نے کتابوں کی نسخہ برداری کر کے جھوٹی حدیثیں امام صادق و امام باقر علیہ السلام کے طرف منسوب کر کے ڈال دی، اور امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے رجال الکشی میں غالباً کہ اگر ابو الخطاب خدا اس پر لعنت کرے، اگر وہ نہ یہ کام کرتا تو جو حدیث بھی قال الباقر و صادق کہہ کے بیان کی جاتی وہ ہماری حدیث ہوتی، لیکن اب تم توجہ پہلے تحقیق کرو کہ یہ ہماری ہے یا نہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کتابوں کے اندر ہیر پھیر کی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہاں سے پھر ضابطہ ہمارے علماء نے نکالا، وہ جو کتب غیر مشہورہ ہیں اس سے حدیثیں ہی نہ لو، کتب مشہورہ سے لو۔ اب آ کے آپ کو پتہ لگ گیا کہ الکافی ہے، من لا یعذر الفقیہ ہے، تہذیب ہے، ان بزرگان نے بنیادی طور پہ دو مبنا سے استفادہ کیا حدیثیں لینے میں، یا کتب مشہورہ سے لی ہیں یا نقل بنقل لی ہیں۔ اچھا، اب من لا یعذر الفقیہ جو لکھی گئی اور اس کے آخر میں مشیخہ ہے، تو مشیخے میں یہاں پہ کام آسان ہو گیا۔ جہاں پر بھی ہشام بن حکم کا تذکرہ ہے پوری من لا یعذر الفقیہ میں، وہ کس سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں؟ ہشام بن حکم کی کتاب تھی، کتاب شیخ صدوق تک پہنچی، انہوں نے پوری اتار دی ابواب بندی کر کے، اس لیے وہ اپنی سندیں پہنچائیں گے ہشام بن حکم تک، اس سے آگے نہیں پہنچائیں گے۔ وہ کتاب معتبر ہے، مشہور ہے۔ اسی طرح سے زیادہ تر کتابوں تک وہ اپنی پہنچایا کرتے تھے سند۔ آپ کو کون سا طریقہ زیادہ مضبوط لگتا ہے؟ کتاب والا طریقہ مضبوط ہے یا نقل بنقل والا طریقہ مضبوط ہے؟ کون سا طریقہ کار زیادہ بہتر ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ اس میں ہیر پھیر کا زیادہ امکان نہیں۔ ہاں، نقل والے میں انسان بھول جاتا ہے، بہت سارے الفاظ، بہت سارے معنی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، خلط ہو جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے، لیکن کتاب کے اندر جو لکھا ہے، جیسے ہم یاد کرتے کہتے ہیں میں کتاب سے دیکھ لوں، کتاب میں مشکل نہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں جو روایات پہنچی ہیں وہ اپنے اعتبار میں بخاری مسلم سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اس قرینے کی وجہ سے۔ یہ مشیخہ میں ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب من لا یعذر الفقیہ میں جو حدیثیں نقل کی وہ ساری کی ساری کی اساس کے اوپر تھی کہ وہ مشیخہ میں سند ذکر کریں گے۔ لہذا اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ روایت کی گئی ہے، اب دو کلمات ملتے ہیں، روا عن، روا مجہول کا صیغہ یا معلوم کا؟
معلوم کا صیغہ ہے. معلوم کا صیغہ اس کا یہ مطلب ہے اس کی سند شیخ صدوق کو معلوم ہے، اس کی سند معلوم ہے اور وہ کہاں پائی جائے گی؟ مشیخہ میں. لیکن اگر لکھا ہو روی عن، یہ مجہول ہے. مجہول کا مطلب ہوتا ہے ضعف ہے، اس کی سند نہیں ادھر موجود. لہذا رویہ لکھا ہو تو ملا جاز الفقی میں وہ حدیث ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی، مگر یہ کہ آپ کسی اور جگہ سے اس کی سند لے کے آ جائیں. واضح یہ بات. یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اب آپ کو کلام سمجھ آیا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ صدوق نے ادھر قوت والے کلمات لائے. قالا، روا، صحیح ہے، اسندا، کلمہ اسندا استعمال ہوتا ہے. حدثنا یا حدثنی، اخبرانی، یہ والے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ تاکید کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سند میرے نزدیک پہنچی ہوئی ہے. لا بقولہ و رویہ، رویہ کہہ کے بیان نہیں کیا. جسے مرسلہ آپ کہہ رہے ہیں اللہم ارحم خلفائی، اس حدیث کو رویہ کہہ کے بیان نہیں کیا گیا بلکہ تاکیدی جملات سے بیان کیا گیا ہے، جزمی کلمات سے بیان کیا گیا ہے. کتاب البیع یہ بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. کتاب البیع میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس روایت کے، یہ تو ایک دلیل ہوگی، دوسری دلیل اس کی سند کی اصلاح میں آپ دیکھیں سند کی تقویت میں کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اس کے جو طرق ہیں وہ کثیر ہیں، یعنی کثیر اسانید سے یہ روایت کیا ہے؟ وارد ہوئی ہے. اس بات کو مد نظر رکھیں. کثیر یہ دوسری دلیل آ گئی. پہلی دلیل ہے کہ محکم کلمات کے ساتھ ذکر کیا شیخ صدوق نے، رویہ کے ساتھ نہیں. دوسری دلیل کتاب البیع میں امام خمینی نے بیان کی، چونکہ کثرت طرق ہے، کثرت طرق کی وجہ سے یہ روایت میرے نزدیک وہ کہتے ہیں معتمد ہے. نمبر 3 خاص اشکال کریں گے بہرحال مرسلہ تو ہے، تو یہاں پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اگرچہ یہ مرسلہ ہے لیکن اس کی جو حیثیت ہے اور اہمیت ہے وہ مراسیل ابن ابی عمیر سے کمتر نہیں ہے. یہ مراسیل ابن ابی عمیر کیا ہے؟ ابن ابی عمیر امام کاظم علیہ السلام کے صحابی گزرے ہیں. امام رضا علیہ السلام سے بھی حدیثیں نقل کی ہیں. بڑی جلیل القدر شخصیت تھی، بہت جلیل القدر، عظیم شخصیت گزرے ہیں. محمد ابن ابی عمیر اس دور میں امام کاظم علیہ السلام کے دور میں آپ کو معلوم ہوگا انقلاب شیعوں کا آنے والا تھا، اور شیعوں نے وہ راز کی حفاظت نہیں کر سکے، اس لیے وہ پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. اس لیے امام کاظم علیہ السلام سب سے زیادہ ان کی عمر زندان میں گزری ہے. تو شیعوں کو تو انہوں نے پکڑ کے اسی طریقے سے ڈالا جیسے ابھی آل سعود جو ہے نا وہ شک پہ ہی اٹھا لیتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہر دور میں زندان کی اور قتل ان دور کی تلخیوں کو سہتے رہے ہیں، لیکن مقام بھی اس سے بہت بلند ہوتا ہے، یعنی اس کی قیمت اور اہمیت شخص کی بڑھ جاتی ہے. آج کے دور میں تو سلام ہی نہیں کرتے، اگر ادھر سے ہو کے آ جائے تو وہ ڈرتے رہتے ہیں اس سے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا بن گیا. بہرحال تو محمد بن ابی عمیر کو بھی نہ پکڑ لیا گیا. جاسوس تھے، چھوڑے ہوئے تھے کہ جو امام صادق علیہ السلام یا امام کاظم علیہ السلام کے پاس آتا جاتا ہے یا ان کا شیعہ شمار ہوتا ہے یا ان کی معلومات اور کتابیں لکھ رہا ہے اسے وہ پھر جیل میں ڈال دیتے تھے. تو محمد بن ابی عمیر کو گرفتار کیا گیا. اب یہ لکھنے پڑھنے والی شخصیت تھی تو جیل میں بہت تشدد کیا گیا. تو خود ذکر کرتے ہیں کہ آخری وقت میں میری ہمت میں جواب دے گئی تو میں اور اپنے ساتھیوں کے نام بتانے لگا تھا تو دور سے ایک آواز آئی، آواز میں پہچانتا تھا. تو اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ کا خوف کھاؤ، کیا تم کرنے لگے ہو؟ تو اس نے کہتے مجھے حوصلہ دیا، پھر میں نے اپنی زبان بند کر لی. تو انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھیں. تو جب یہ آئے چھاپا مارنے والی ٹیم آئی تو انہوں نے اپنی بہن کو اشارہ کیا، زمین میں حصہ بنایا ہوا تھا، وہاں پہ صندوق میں ساری کتابیں صندوق میں ڈال کے چھپا دی. پہلی جگہ انہوں نے محفوظ اس طرح کی بنائی ہوتی تھی. تو وہ کتابیں پڑھی رہی. جب جیل سے باہر آئے تو چند سالوں بعد ممکن آئے ہوں تو بارشیں ہونے کی وجہ سے ساری کی ساری کتابیں ضائع ہو گئی. اب ان کے حافظے میں حدیثیں تھیں لیکن ایک ایک فرد کا نہیں پتا تھا کہ کون کون سند میں شامل تھا. تو مرسلہ کہتے ہیں کہ راوی اپنے بعد والے افراد کو نہ بیان کرے اور ڈائریکٹ امام سے نقل کر دے، جبکہ خود امام سے ڈائریکٹ نقل
نہیں کر سکتا، وہ کسی کے واسطے سے نقل کرے گا۔ تو محمد بن ابی عمیر وہ امام کاظم علیہ السلام کے صحابی ہیں، اگر امام صادق علیہ السلام سے نقل کرنا چاہتے ہیں یا امام باقر علیہ السلام سے، تو یقیناً ایک دو راویوں کا درمیان میں واسطہ ضروری ہے، کیونکہ ڈائریکٹ تو حاضر نہیں ہو ان کی خدمت میں۔ تو یہاں پہ علماء نے پھر یہ ایک ضابطہ ایجاد کیا، یعنی اسی دور کے علماء نے، بعد والوں نے نہیں، اسی دور کے قدماء علماء، کیونکہ محمد بن ابی عمیر اتنی پاکیزہ اور بلند ترین زاہد عابد اہل علم شخصیت تھی کہ ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آتا تھا، اور وہ جو بیان کرتے تھے اس کے پر اعتماد کیا کرتے تھے۔ تو علماء نے یہ ضابطہ ایجاد کر لیا کہ اگر محمد ابن ابی عمیر وہ کسی امام سے جن کا زمانہ اس نے نہیں پایا براہ راست نقل کریں اور وہ راوی درمیان میں گرا دیں، تو یہ روایت ہمارے لیے قبول ہے، اسے کہیں گے مرسلہ ابن ابی عمیر، مرسلہ کی جمع مراسیل۔ کیوں؟ کیونکہ محمد ابن ابی عمیر کے ذہن میں سارے متون و معنی حدیث تو تھا، لیکن وہ سند کے راوی سارے یاد نہیں تھے، درست ہے؟ تو اس کے اوپر اکثر بیشتر علماء آج بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ محمد بن ابی عمیر اگر براہ راست نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ ادھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ صدوق کی مراسیل بھی ابن ابی عمیر سے قریب قریب ہے، اگر آپ اس درجے کے نہ قرار دیں اس سے قریب قریب ہے، اور ان کا اعتماد بھی اسی طرح سے کیا جائے گا، کیونکہ شیخ صدوق اس فن کے ماہر تھے اور چھوٹی شخصیت نہیں تھے، وہ بڑے توجہ اور بڑی دقت کے ساتھ حدیثیں لیا کرتے تھے، نہ کہ سنی سنائی جیسے آج کل واٹس ایپ حدیث، ممبر حدیث، خطیب حدیث، پتہ نہیں کتنی قسموں کی حدیثیں آ گئی ہیں، وہ تو اس طرح سے حدیثیں نہیں لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے کہ مراسیل ابن ابی عمیر اس کے قریب تر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب آپ کثرت طرق کو دیکھیں، اور پھر شیخ صدوق کا نقل کرنا ملا اجاز الفقی میں اس کو دیکھیں، اور پھر شیخ صدوق کا یقینی اور ٹھوس کلمات کا استعمال کرتے ہوئے نقل کرنا، کہتے ہیں یہ پھر ہمیں ایک اعتماد قائم کرتا ہے کہ یہ امام معصوم سے ہی روایت منقول ہے۔ لہذا اس کو انہوں نے اس عنوان سے ذکر کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فَهِيَ رِوَایَةٌ مُعْتَمَدَةٌ، کتاب البیع میں یہ روایت جو ہے یہ معتمد ہے، لکثرت طرقها، کیونکہ اس کے طرق کثیر ہیں۔ بل لو كان مرسلہ، اگر یہ آپ مرسلہ بھی روایت مان لیں، لکانت من مراسیل الصدوق، تو یہ صدوق کے ان مراسیل میں سے التي لا تقصر عن مراسیل مثل ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر کے مراسیل سے کسی صورت میں کم نہیں ہے۔ فإن مرسلات الصدوق على قسمین، دو قسم کے ہیں مرسلات صدوق، یہ مبانی رجالی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ احدہما، دو میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ ما ارسلہ ونسبہ الی المعصوم علیہ السلام بنحو الجزم، جزمی طور پہ، یقینی طور پہ، محکم انداز میں شیخ صدوق نے اس مرسلہ کو امام معصوم سے نقل کیا، کلمات جزمی استعمال کیے، کہ قول ہی قال امیر المومنین، قال امیر المومنین جب کہہ رہے ہیں تو جزمی طور پہ کہہ رہے ہیں۔ وثانیہما، دوسری قسم مرسلات کی کون سی ہے؟ ما قال روی عنہ، کہ روایت کی گئی ہے، مثلا مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ ملا اجاز الفقی میں آتا ہے روی عنہ، پھر فرماتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ والقسم الاول من المراسیل، یہ جو پہلی قسم کی مراسیل ہے، ہی المعتمدۃ المقبولۃ، یہ قابل اعتماد بھی اور قابل قبول بھی ہیں۔ اسی طرح اور شخصیات کے نام ہیں، ان کا کلام میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑتا ہے، جیسے مرحوم علی بن محمد رضا بن ہادی کاشف الغطاء، وہ بھی اسی بات کے اس طور پہ قائل تھے۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ محمد حسین تہرانی ولایت الفقی فی حکومت الاسلام کتاب انہوں نے لکھی، وہ بھی اسی کے قائل تھے۔ آیت اللہ منتظری وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ولایت الفقی و فقہ الدولہ الاسلامیہ، انہوں نے اس کتاب میں یہ نظریہ بیان کیا۔ سید محمد مہدی موسوی خلخالی وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں۔ آیت اللہ مکارم شرازی انہوں نے بھی کچھ اسی طریقے سے قریب قریب بات کی ہے۔ اس کے بعد محسن عراقی ہے، علی اکبر سیفی مازندرانی حافظہ اللہ تعالی، وَأَمَّا وہ لکھتے ہیں وَأَمَّا سَنَدًا فَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ، یہ معتبر ہے لکثرت طرقها، اپنی کثرت طرق کی وجہ سے، حیث رویت فی المسند زید بن علی ورواہ صدوق فی الفقی، اور پھر آیت اللہ سیفی مازندرانی نے سارے کے سارے امور لکھے ہیں۔ اس کے متن پہ ہم بعد میں تبصرہ کریں گے۔ آج ان افراد پہ جنہوں نے اس کو رد کیا ہے، رد کرنے والی شخصیات بھی ہیں،
مثلا رد کرنے والی شخصیات میں ہمارے سامنے ایک اہم شخصیت جنہوں نے اس کو رد کیا وہ ہیں مدنی کاشانی، رضا مدنی کاشانی۔ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ روایت کیونکہ کل الاسناد المرقومہ، جتنی بھی اس روایت کی سندیں ہیں کیا ہے، ضعیفۃ، ضعیف لا اعتماد علیہا، یہ لا اعتماد علیہا، اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ مثلا پہلی حدیث کا بیان کیا فللارسال، مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ واما الثانی فلاشتمالہ، کیونکہ یہ مشتمل ہے علی محمد بن علی بن ابراہیم ابی سمینہ، ابی سمینہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔ فإنه ضعیف الکذاب فاسد الاعتقاد، ضعیف تھا، کذاب تھا، فاسد الاعتقاد تھا۔ وروایہ محمد بن احمد وإن كان جلیل القدر ولكن روایته عنه موہن له لاعتماد على الروایات ضعیفہ، اگرچہ یہ روایت محمد بن احمد بن عیسیٰ نے نقل کی ہے، لیکن محمد بن احمد بن خالد برقی نے نقل کی، لیکن وہ چونکہ روایات ضعیفہ کے پر اعتماد کرتے تھے اس لیے ان کی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں ایک اور روایت ہے، اس میں ہے عیسیٰ بن عبداللہ، عیسیٰ بن عبداللہ امام علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، تو ان کے بھی احوال ہمیں نہیں ملتے، اس لیے کہتے ہیں ان کی بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ عیسیٰ بن عبداللہ جو ہیں ان کے والد، ان کے دادا یا پردادا وہ ہیں عمر بن علی بن ابی طالب، امام علی علیہ السلام کے بیٹے عمر۔ پھر ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عمر نام سے دو شخصیات گزری امام علی علیہ السلام کی اولاد میں، ایک ہے عمر اکبر اور ایک ہے عمر اصغر۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہے کہ جنہوں نے امام سجاد علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور ان کے اوپر ظلم ایک نو انہوں نے ڈھایا۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ وہ شخص جس نے امام سجاد علیہ السلام سے ٹکراؤ کیا وہ عمر اکبر تھے، اور یہاں پہ روایت میں بھی وہی غالباً نقل کریں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ہماری نظر میں قبول نہیں۔ بہرحال ایک نام آپ نے دیکھا۔ دوسرا ہمارے پاس شخصیت آ جاتی ہیں، ویسے تو آپ زیادہ نام لا سکتے ہیں آج کے دور میں کئی مراجع کے، جیسے شیخ محمد آصف محسنی، انہوں نے اس روایت کو تو نہیں، البتہ بقیہ روایات میں اسی طرح سے تبصرہ ولایت فقیہ ولی حدیث میں کیا ہے۔ انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیے شیخ محمد آصف محسنی صاحب نے، کہا کہ جتنی بھی ولایت فقیہ کے اوپر دلالت کرتی ہیں احادیث، یا وہ سندن ضعیف ہیں یا سندن و دلالتن یعنی متنن ضعیف ہے، یا اگر سندن قوی بھی ہیں تو متن قبول نہیں ہے۔ یہ 3 انہوں نے کیٹیگریز کی ہیں، لیکن ہم اس کا جائزہ لیں گے منصفانہ طور پہ کیا سامنے آتا ہے، دونوں ادلہ کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ دوسری شخصیت بڑی ہے آیت اللہ جواد تبریزی، ارشاد الطالب انہوں نے مقاصد میں لکھی اور اس کی سند کو ضعیف قرار دیا کہ معروف مرجع تقلید ایران میں گزرے آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ جواد تبریزی۔ آیت اللہ جواد تبریزی اس کی سند کے ضعف کے قائل تھے۔ اچھا، اس کے طرق ہمارے پاس کیا ہیں؟ اس کے طرق متعدد کتابوں میں موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں صرف کتابوں کے نام پڑھ دیتا ہوں۔ آیت اللہ صافی مازندرانی نے ان سب کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس میں سب کتابوں سے حدیث بھی موجود ہے، لیکن وقت نہیں ہے ابھی ہمارے پاس کہ وہ حدیث پڑھی جائے، صرف کتابوں کے نام آپ دیکھ لیں۔ یہی روایت شیخ صدوق کی 3 کتابوں میں ہے، اسی متن اور معنی کے ساتھ۔ ملا یازور الفقیہ کی کتاب میں آیت اللہ جواد یامنی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ہی نقل کیا۔ دوسرا معنی الاخبار میں ہے، معنی الاخبار میں 3 دفعہ کہا اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی، اللہم ارحم خلفائی۔ تیسرا عیون اخبار الرضا میں ہے۔ عیون اخبار الرضا کی جو روایت ہے وہ شیخ عاصم محسنی نے بھی سندی طور پہ قبول کی، ان کا قبول کرنا ایک بہت بڑی بات ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو شیخ صدوق نے جو نقل کیا ہے وہ آپ کے سامنے حدیث ہوگی۔ دوسری ہمارے پاس حدیث اس حوالے سے ان 3 کتابوں کے علاوہ امالی شیخ صدوق میں بھی یہ تذکرہ اس کا موجود ہے۔ امالی شیخ صدوق میں البتہ تھوڑے سے الفاظ اس میں بقیہ کی نسبت مختلف ہے، مثلا الذین یبلغون حدیثی، یروون نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ یبلغون۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے پاس یہ صحیفہ امام رضا علیہ السلام میں بھی موجود ہے، اور یہی حدیث ہمارے پاس اور جن کتابوں میں موجود ہے ان میں سے اہم کتابیں مستدرک الوسائل میں محدث نوری انہوں نے بھی اس کو نقل کیا، اس سے مشابہ بعض حدیث معنی موجود ہے، الفاظ مختلف ہیں۔
اور یہی روایت ہمارے پاس دیگر اس میں بھی ہے. ہم اگر اس باب میں آیت اللہ سیفی مازندرانی کی گفتگو سے استفادہ کریں تو زیادہ ہمارے پاس آسان ہے. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہاروی سے نقل کیا ہے. علامہ ہلی نے تحریر الاحکام میں نقل کیا ہے. ابن فعد ہلی نے مہذب البارع میں نقل کیا ہے. حدائق میں محدث بحرانی نے، محقق عراقی نے العوائد والمستند میں، صاحب جواہر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. یہ فقہا کی قسط تھی. جو خود احادیث کی ہے وہ آپ نے دیکھی ہے، کتب احادیث اور کتب فقہا. آیت اللہ سیفی مازندرانی نے کتب فقہا آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ کتب احادیث. کتب احادیث میں بنیادی طور پہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں. یہ آگے پاس تام ہو گئی روایت. بس بعض بزرگان اس حدیث کو، تیسری حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح السند. وہ کون کون سی بڑی شخصیات میں سے بعض کے نام کیا ہیں؟ ان میں سے ایک شیخ عاصم موصلی معاصر جو علماء گزرے ہیں، یہ چند سال پہلے وفات پا گئے. دوسرے ہمارے پاس جو شخصیت ہے جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے وہ آیت اللہ منتظری ہیں، وہ بھی وفات پا چکے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تو ہیں ہی ہیں، ان کے نام سب سے بارز ہیں ان سب میں، لیکن ان کا نام اس لیے نہیں دیا جاتا، وہ تو ولایت فقیہ کے نظریے کو انہی سے ذرائع سے پیش کرنے والے. اب یہ دیکھیں امام خمینی کے علاوہ دوسرے بزرگان بھی اسے صحیح مانتے ہیں یا نہیں. آیت اللہ سیفی مازندرانی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی اس بات کے قائل ہے کہ یہ حدیث معتبر ہے. تو اس طرح سے یہ چار نام آپ ادھر رکھ لیں. جو مخالفین ہیں ان میں ایک نام آیت اللہ جواد تبریزی کا سب سے بارز نام ہے، وہ ایک ہی کافی ہے. بقیہ متعدد مراجع آج بھی موجود ہیں جو اس حدیث کو سند کے اعتبار سے قابل اشکال سمجھتے ہیں. چوتھی حدیث اس کو میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ روایت ہمارے پاس الکافی میں موجود ہے، 2 جگہوں پر ہے. اور اس حدیث کے کلمات یہ ہیں کہ لأن المؤمنین الفقہاء، کیونکہ مومنین فقہا کے حصون الاسلام، اسلام کے قلعے ہیں، کا حصن سور المدینۃ لہا، جیسا کہ مدینہ شہر کی حفاظت کرنے کے لیے قلعوں دیوار بنائی جاتی تھی نا بڑی بڑی. پرانے دور میں جتنے شہر ہوتے تھے نا پورے شہر کو 4 دیواری کر دی جاتی تھی دشمن سے بچانے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ فقہا جو ہیں یہ اسلام کو بچانے والے دیواریں ہیں. اسلام شہر دیواروں کے ذریعے سے بچ جاتا ہے اور بڑے بڑے قلعے سے، اس طرح یہ قلعہ ہے، یہ پورے اسلام کو بچائیں گے. اب اس سے استنباط ولایت فقیہ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے. اس حدیث کی بھی 2 سندیں تھیں، یہ پچھلے ہفتے بھی بیان کیا جا چکا ہے. اس کی دوسری جو سند ہے وہ تام ہے. اس کے پہلے راوی ہیں علی بن زیاد، سہل بن زیاد اور علی بن ابراہیم. سہل بن زیاد کے اوپر اشکال ہے، لیکن انہی کے ساتھ علی بن ابراہیم بھی بیان کریں وہ ثقہ ہیں. دوسرے ابراہیم بن ہاشم، تیسرے حسن بن محبوب اور چوتھے علی بن زیاد. چاروں کے چاروں بہت بزرگ شخصیات ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے، یہ جو صحیح سند طریق سے آئی ہے یہ روایت، اس میں کلمہ فقہا نہیں ہے، صرف اتنا ہے لأن المؤمنین صحیح حصول الاسلام. لیکن یہ جو ضعیف سند سے آئی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس یہ بھی ضعیف بنتی نہیں ہے. اگر علی بن ابی حمزہ بطائنی سے حسن بن محبوب نقل کرتے ہیں، اسے مان لیں تو یہ صحیح سند ہے کاملہ سب کی نظر میں. تو یہ لأن المؤمنین الفقہاء حصول الاسلام، تو اس کی دونوں سندیں ہمارے پاس صحیح ہو جائیں گی. اگر علی بن ابی حمزہ بطائنی مراد نہیں، علی بن ابی حمزہ صومالی ہے تو صحیح سند ہے. آیت اللہ عاصم موصلی نے دونوں کو صحیح سند قرار دیا، لیکن اس پہ تبصرہ کیا ہے کہ فقہا کا کلمہ اضافہ ہے یا نہیں، کیونکہ مشترک مومنین تو ہے، فقہا کا کلمہ اضافہ محسوس ہو رہا ہے. جو علی بن ابی حمزہ سے آئی ہے اس میں فقہا کا لفظ ہے، لیکن جو علی بن ریاب سے آئی ہے اس میں فقہا کا لفظ نہیں ہے. بقیہ تبصرے میں دیکھیں گے. پانچویں حدیث کی سند کے اوپر تبصرہ طولانی ہے آج کی طرح، اس لیے وہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے. لیکن ترجمہ آج آپ ملاحظہ کر لیں، یہ سکونی سے روایت اس کی سند حفظ کرنے والی ہے، کیونکہ اس طریق سے سکونی کی اکثر بیشتر اسی سند سے روایتیں ہیں. علی بن ابراہیم وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے، وہ نقل کرتے ہیں حسین بن یزید نوفلی سے، اور حسین بن یزید نوفلی ذکر کرتے ہیں سکونی. اسماعیل بن زیاد نام ہے، اسماعیل بن زیاد نام ہے. معروف یہ ہے کہ یہ اہل سنت تھے. بعض جگہ کہ قرائن سے ثابت ہوتا شیعہ ہو گئے، لیکن زیادہ قول یہ ہے کہ یہ اہل سنت تھے.
سکونی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقہاء امناء الرسل، فقہا کیا ہیں؟ رسولوں کے امین ہیں، ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک دنیا میں یہ یعنی حب دنیا کا شکار نہیں ہوتے۔ قیل یا رسول اللہ، اس سے بھی پتہ لگتا ہے مجتہدین مراجع میں سے بھی بعض حب دنیا کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں انہیں معصوم ہی مانتے ہیں، مجتہد یعنی معصوم، مجتہد معصوم نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ مجتہد ہو لیکن فاسد ہو، فاسق ہو، منحرف ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، صالح ہو، متقی ہو، جیسے اکثر مجتہدین ایسے ہی ہیں، صالح ہیں اور بزرگ شخصیات ہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وما دخولہم فی دنیا، ان کا دنیا میں داخل ہونا کیا کہلائے گا؟ کیونکہ مجتہد تو نہیں بنتا اگر پیسہ کما رہا ہے، یہ جو لمبی لمبی تجارتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم ہے کہ مجتہد کوئی بن جائے، تو یہ پیسے کے پیچھے تو نہیں جائے گا، شادیاں بھی بہت ساری نہیں کرے گا، ورنہ کیسے اس کا ذہن چل رہا ہے علم میں، دوستیاں اور محفلیں بھی نہیں جمائے گا، سیر و تفریح کا بھی عادی نہیں ہوگا، تو یہ فقہا کہ دنیا میں مبتلا ہونا کیا ہے؟ تو یہاں پہ ایسی دنیا ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دنیا میں داخل ہونا یہ ہے اتباع السلطان، یہ حکمرانوں کی جا کے پیرویاں شروع کر دیتے ہیں، جو حکمرانوں کی پیرویاں شروع کریں یہ ہے جو دنیا کا شکار ہوگا۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر فقہا وہ بادشاہوں اور سلطانوں کے پیچھے چلنے لگ جائیں، فَاحْذُرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ، اپنے دین میں ہوشیار ہو جانا، ان سے بچو، یہ تمہارے دین کو فاسد کر دیں گے۔ بس جب تک یہ نہیں ہوتا تو وہ ایسے فقہا کیا ہے؟ الفقہاء امناء الرسل، امین ہے یہ۔ اس کی سندیں دو تھیں، یہ سند، یہ جو سکونی کی سند ہے ایک ہی ہے سند، اکثر بیشتر کے نزدیک صحیح سند ہے یہ، لیکن اس کے اوپر کلام ہے، یہ بھی دوسری کیٹیگری میں بھی آتی ہے کہ بعض نے اس کو رد کیا لیکن متعدد نے اس کو قبول کیا۔ اس پہ تبصرہ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ کل ہم 5 حدیثیں ابھی تک پڑھ چکے ہیں، 5ویں حدیث کی فقط سندی بحث رہ گی، باقی سب کی سندی بحث حل کی جا چکی ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔